أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں رجب کی مناسبت سے، جس کی 22 تاریخ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعتماد ساتھی کاتب وحی، آپ کے معتمد سپہ سالار اور نسبتی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اس مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور اسلام میں آپ کی خدمات اور ان پہ ہونے والے اعتراضات اور ہماری نسل کو ہمارے ہی علماء کس انداز میں غلط ٹریک پہ لے جا کر صحابہ کے خلاف قلوب و اذہان بنا دیے جاتے ہیں، ان کا آج انشاءاللہ الرحمن جواب دیا جائے گا. پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت کیا ہے، دین کسے کہا جاتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. اللہ کی کتاب کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے. تو سنت کیا ہے؟ سنت بالاتفاق تمام مسالک علماء محدثین و مفسرین 3 چیزیں ہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اعمال اور آپ کے سامنے ہونے والے اعمال پہ آپ کی خاموشی، کیونکہ نبی کبھی غلط کام دے کر خاموش نہیں رہتا. اس لیے عمل کو دیکھ کے نبی کی خاموشی بھی سنت ہے. لہذا یہ تینوں چیزیں سنت ہیں. تو تیسری چیز قرآن اور حدیث کے علاوہ، قرآن اور سنت کے علاوہ تیسری چیز شریعت نہیں ہوگی. شریعت کیا ہے؟ 2 چیزیں. دین کیا ہے؟ 2 چیزیں، اللہ کی کتاب
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سنت میں 3 چیزیں شامل ہو گئیں: عمل، فرمان اور آپ کے سامنے ہونے والے عمل پہ آپ کی خاموشی، یہ سنت ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ ہسٹری ہوگی، اس کو دین نہیں کہا جائے گا۔ ہسٹری کے بارے میں اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا کہ تو نے تاریخی واقعات پہ یقین لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ اللہ نے ہمیں دین کے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس کا تمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے، جو منتخب کیا ہے، جو پسند کیا ہے تمہارے لیے، وہ ہے اسلام۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جائے گا، اس کو ڈھونڈے گا اور وہ لائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ دین اسلام یہی ہے، قرآن مجید اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسری چیز دین نہیں۔ چند علماء یہاں تک کہ ہمارے مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مختلف کتب احادیث کی روایات لاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نے تو یہاں تک ذکر کر دیا کہ 72 روایات بخاری کی ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیے، روایت اور حدیث، ایک ایک کتب حدیث کے اندر موجود واقعہ، کہانی، قصہ جو ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے، جو ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے، اس کو حدیث نہیں کہیں گے، اس کو حدیث نہیں کہیں گے۔ وہ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ دین وہی ہے جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت ہے، تیسری چیز دین نہیں ہے۔ لہذا کتاب حدیث کے اندر موجود کوئی واقعات، کوئی کہانی جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے نہیں نکالی، وہ دین نہیں ہو سکتی، وہ ہسٹری ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اب آتے ہیں ہم دین کی طرف، جو فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسن، ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا، تو آپ خطبہ فرما رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے، حسن لڑکھڑاتے ہوئے ٹانگوں سے اپنے نانا کی آواز سن کر حجرے سے باہر آ رہے تھے، تو گرے، تو آپ فوراً نیچے اتر کر جلدی سے اسے پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کر پھر ممبر پہ آ گئے۔ نانا تھے، محبت ہوتی ہے نانا کو، فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یصلح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر صلح کروائے گا بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کی، دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا اللہ اس کے ہاتھ پر۔ تو تاریخ نے بتایا کہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑے، جنگ صفین اور جنگ جمل بھی ہوئی، اور دو گروہوں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا اور دوسرا گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دونوں گروہ آپس میں لڑے اور صلح کس نے کروائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے. اگر آج میں عام مولوی کی زبان بولنا شروع کر دوں اور کہوں کہ ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو مسلمان فرما رہے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں عدالت بنانے والا اور کسی کو کافر کہنے والا اور کسی کو مسلم کہنے والا؟ میری کیا جرت ہے؟ جبکہ فرمان رسول یہ ہے کہ دو مسلمانوں گروہوں کی صلح کروائے گا میرا یہ بیٹا. تو وہ لہٰذا دونوں گروہ مسلمان تھے، دونوں گروہ مسلمان تھے. اور ان دونوں گروہوں کی قیادت کن کے ہاتھ؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہو گیا ان سے اللہ اور وہ بھی راضی ہو گیا اللہ پہ. اور یہ سند رضا گھر بیٹھے اللہ واسطے نہیں ملتی. گھر بیٹھے کہتے ہیں لہو لگا کر شہادت قبول کرنا نہیں، صرف لہو لگا کے شہادت نہیں ملتی. اللہ کی رضا یوں نہیں ملتی. کیسے ملتی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کھیتی کی مثال دی. اے میرے حبیب، یہ تیری پکی ہوئی فصل کھیتی جس کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے اور تو بھی انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لیکن لیغیظ بہم الکفار، اس کھیتی کو جب کافر دیکھتے ہیں تو غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی کا بیان ہے. لہذا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بغض و عنات رکھنے والا لیغیظ بہم الکفار اس درجے میں چلا جاتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ صحابی لا غرض من بعدی، اللہ سے ڈرا کرو میرے صحابہ کے بارے میں. ہاں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دو. ان کو برا بھلا نہ کہنا. لا تسبوا صحابی، کیوں؟ فإنہم خیارکم، تم سے یہ بہتر ہے. فرمان رسول ہے، انہیں برا بھلا نہ کہنا. فإنہم خیارکم، وہ تم سے بہتر ہے. وہ بہتر کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آگ نہیں چھوتی، اسے آگ نہیں چھوتی. اور ہم آتے ہیں دوسری طرف. کچھ علماء نے ببانگ دوہل یہ کہا کہ میر معاویہ صحابی ہے ہی نہیں. اب ہم احادیث نبوی سے پتہ کرتے ہیں وہ صحابی ہیں بھی یا نہیں، تاکہ یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے. ایک دفعہ ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس کے خادم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے کوئی 10-15 دن. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الوتر، وطر کے باب کے اندر آتی ہے. ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد جب واپس آئے آ کے عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن حضرت عباس کے بیٹے، ہاشمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی قریشی بھی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سگے چچا کے بیٹے، انہیں آ کے ابو کریب کہتے ہیں کہ آقا میں نے معاویہ کا ایک عجیب عمل دیکھا ہے، عجیب عمل دیکھا ہے۔ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ جتنے دن میں رہا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر، ایک رکعت، ایک ہی قیام میں وتر پڑھتے ہیں، ایک ہی، اور سو جاتے ہیں۔ اتنا کہا، ابھی دوسرے لفظ نہیں کہے تھے، زبان نہیں کھولی تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کے سینے پہ مکہ مارا، ہاتھ مارا غصے سے، اور فرمایا اس کو خاموش ہو جا، ابو کریب وہ صاحب النبی، وہ نبی کا صحابی ہے۔ کس کی زبان سے اللہ نے کہلوایا؟ ہاشمی کی زبان سے، قریشی کی زبان سے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن کی زبان سے کہ معاویہ صحابی ہے، خاموش ہو جا، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان کھولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولی۔ آپ نے فرمایا وہ شخص، اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے ہیں، 3 گروہ بیان کیے ہیں مسلمانوں کے، ایک مہاجرین اور ایک انصار، اور تیسرا وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، جو سابقون الاولون کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ان کی مغفرت بھی فرما۔ تو بتا ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو مہاجر ہے یا انصاری ہے یا تیسرا گروہ جو ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ تو پھر فوراً فرمانے لگے تو بغض علی یہاں میرے سامنے نکال رہا ہے، اس کا مطلب تیرا تیسرے گروہ سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ مولوی بیان کیوں نہیں کرتا؟ سوچنے والی بات ہے، یہ بھی تو کتب حدیث کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ گو ہسٹری کا واقعہ ہے، گو دین نہیں، لیکن یہ وہاں بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بشری غلطیاں ہیں، انسانی غلطیاں ہیں، انہیں کو اجاگر کر کے آنے والی نسل کو صحابہ کے خلاف کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک مولوی نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا اسکالر مشہور و معروف ہے، تو اس مولوی کے معتقدین سے کہا جائے کہ حضرت کی یہ جو کتاب ہے صحابہ کے خلاف، تو یہ کس درجے کی ہے؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، حضرت نے اپنی طرف سے تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا، ایک لفظ بھی نہیں لکھا، یہ ریفرنسز دیے ہیں مختلف کتب کے۔ صحابہ کے خلاف بغض ہو تو پھر ریفرنسز بھی مل جاتے ہیں۔ عرب کے شعراء کتنے ہیں، کتنی شاعری مشہور ہے، اور یاد رکھو عرب کے شعراء میں 99% شعراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے۔ اگر 100 تھے نا، 99% شاعر عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، عیب و نقائص بیان کرتے تھے۔ کسی ایک شاعر کا کوئی ایک شعر ہم تک پہنچا نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے شعراء بھی موجود تھے، کسی کا کوئی شعر ہم تک نہیں پہنچا۔ کیوں؟ صحابہ کے ذہن میں نبی کا عشق اور محبت تھی۔
اور جس کے ذہن میں کسی کی محبت اور عشق ہوتا ہے وہ اس کے خلاف زبان کھولتا ہی نہیں، نہ سننے کی جرات کرتا ہے۔ نبی کے خلاف کوئی بات ان شعراء کی نہیں ہم تک پہنچی، اور صحابہ کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں اور پہنچانے والے بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ بغض ہمارے اندر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ابغض منی، جو شخص نے میرے ساتھ بغض رکھا، من ابغضہ، وہ صحابہ کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ اور جس شخص نے من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت کی، گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ یہاں ہمارے ہاں عام معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے، ایک معزز آدمی اپنا کوئی نمائندہ بھیجے، آپ اس نمائندے کو گالی دیں تو اس نمائندے کو گالی نہیں ہے، گالی کس کو ہے؟ اس معزز کو۔ اس معزز کو اگر آپ کا اتنا بیسٹ فرینڈ ہو اور کوئی آپ کے بیسٹ فرینڈ کو گالی دے تو یہ گالی اس بیسٹ فرینڈ کو نہیں، اس کا مطلب بغض اس شخص کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے بغض رکھنا نبی سے بغض ہے، اور ان کے پیاروں سے محبت کرنا نبی سے محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے جس شخصیت کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آ جائے تو کبھی غلطی سے بھی ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ ایسے اور ایسے تھے۔ ایک مصنف نے صحابہ کے خلاف بغض اگلتے ہوئے نامعلوم کیا سے کیا کہہ دیا، لکھ دیا۔ ہمارے مسلک کے علماء، سیدھی سی بات ہے، عالم میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن صحابہ کی محبت الحمدللہ کوڑ کوڑ کے بھری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نہ سننا برداشت کرتا ہوں، نہ کبھی پڑھنے کی ہمت پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ممبر پہ چڑھا، میرے اساتذہ میں سے تھے، کہنے لگے صحابہ کوئی عجیب مخلوق نہیں تھے، وہ ہم جیسے ہی تھے، چور بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، زانی بھی تھے، ہر گناہ ہوتا تھا۔ بھئی ہوتا مان لیا، کیا میں پوتر ہوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ پاکیزہ ہوں؟ کیا میری زبان سے کبھی غلطی نہیں نکلتی؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ وہ صحابہ کی تو زندگی انوکھی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جائیداد چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیے، اپنی بیویاں تک چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی، کہ صرف عشق محمد ہے۔ سب کو چھوڑا، سرداریاں چھوڑی۔ مجھے بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جاگیرداری مکہ کے اندر نہیں تھی تو وہ سب کو چھوڑ کر مدینہ میں کیوں پہنچے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کو اپنی بہن بھی دے دی، بہن بھی دے دی، رشتہ ہوا، رشتہ داریاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ تم محبت کیا کرو، اور نفرت کرنے والوں کے ساتھ تم بھی نفرت کرنا ہے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ اس کے چہرے سے کپڑا اٹھاتے اور اس کو دیکھتے۔ عورت ہوتی تو ویسے تعارف ہو جاتا، آپ نے اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا، فرمانے لگے یہ فلاں ابن فلاں ہے؟ کہنے لگے جی یہ شخص ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی۔ یہ وہی شخص نہیں جو عثمان کے خلاف زبان کھولتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔